دل توڑنے کے بعد جو بندہ آپ سے معافی مانگے تو پھر کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ بہت سارے میل فیمیل کے اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں کہ ایک بندے نے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، ان کو میرج کا لارا لگایا تھا کہ ہم شادی کریں گے، ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، اور کرتے کرتے کچھ ٹائم کے لیے کانٹیکٹ کرنا چھوڑ دیا، اور جب دوبارہ بات کرنا سٹارٹ کی تو معافی مانگنا شروع ہو گئے کہ ہماری مجبوری تھی، فیملی پریشر تھا، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، تو ہم مجبور ہو گئے، ہم نے اپنی فیملی کی بات مان لی اور ہم نے میرج کر لی ہے۔ تو پھر کیا ایسے بندے کو معاف کر دینا چاہیے؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہاں پر بات کی جائے میل کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ایسا مرد نہیں ہوگا جو کہ کسی عورت سے محبت کرتا ہو اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ بن جائے۔ اگر وہ کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور فیمیل میں بھی ایسے کیسز ہیں، دیکھیے کوئی زبردستی گن پوائنٹ پر تو آپ کو نہیں کہتا کہ آپ اس بندے کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، جب آپ قبول ہے کہتے ہیں تب جا کر وہ کسی اور انسان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ اگر آپ قبول ہے نہیں کہتے تو وہ تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور دین نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنی پسند کو چوز کر سکتے ہیں، لیکن اب ایک بندے نے اس طرح سے آپ کے ساتھ کر لیے، وعدہ کیا اور اس کے بعد وعدہ خلافی اس نے کر لیے، اب دوبارہ جب آپ کی زندگی میں وہ آتا ہے تو یاد رکھیں، معاف کر دینا بڑا اچھا عمل ہے۔ آپ خود بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ معاف نہیں کرتے تو آپ کے اندر ایک غصہ، اپنی آگ میں آپ خود جلتے رہتے ہیں، کسی کا کچھ بگڑے نہ بگڑے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ اس کو خراب کرتے رہتے ہیں، آپ کا ذہنی سکون وہ خراب ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ اس انسان کو معاف کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ اس بندے کے ساتھ دوبارہ ریلیشن شپ بنا لیں۔ دیکھیے جس بندے نے میرج کر لی ہے نا، اور اس کے بعد وہ آپ سے کانٹیکٹ کر رہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں جس طرح سے پہلے ریلیشن شپ تھا، کبھی بھی غلطی سے ایسے بندے کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہ رہیے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میرج تو ہو گئی ہے، ہم ایز اے فرینڈ رہ لیتے ہیں، تو وہ جو ایک ایڈکشن ہے نا بات کرنے کی، وہ اپنی صرف اس ایڈکشن کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنا گھر بھی خراب کریں گے۔ آپ جسٹ امیجن کریں کہ جو ان کی زندگی میں پارٹنر آئے، اب سب سے زیادہ حق اس بندے کا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس کے ساتھ محبت کریں اور اس کے ساتھ رہیں۔ اگر آپ نے فرینڈ شپ کے طور پر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تو وہ سارا ٹائم آپ کو دے گا، اور فزیکل ان کے ساتھ ہوگا، محبت ایڈکشن وہ آپ کے ساتھ ہوگا، تو آپ کسی کا حق مار رہے ہیں۔ کبھی بھول کر بھی بے شک آپ کو مشکل لگے گا، کیونکہ ایڈکشن دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ایک بندہ آپ سے بات کرتا تھا، آپ بھی تو اس سے بات چیت کرتے تھے، عادت تو آپ کی بھی نہیں گئی، آپ تو بڑے خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے چلیں ہم جی فرینڈ شپ کر لیتے ہیں، لیکن یہ فرینڈ شپ آپ دونوں کے لیے کتنی نقصان دہ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کتنے گھر اس سے خراب ہوں گے۔ ہاں اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس بندے نے معافی تلافی کی ہے اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو اپنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں فیملی پریشر میں یا کوئی میری ایکس وائی زی مجبوری بن گئی تھی، میں نے کسی کے ساتھ میرج کر لیے، تو اب دوبارہ دوسری میرج میں وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو اگر آپ کو یہ قبول ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں میرج تو بس ایک ہوتی ہے، تو میں آپ کے ساتھ صرف فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں، تو ان فیوچر آپ نے بھی تو کسی کے ساتھ میرج کرنی ہے۔ اگر آپ بات چیت کرتے رہیں گے تو یہ ایڈکشن آپ کی ختم نہیں ہوگی، کل کلاں آپ کا جو پارٹنر ہے اس کو اس بات کی خبر ہوگی، یا اس انسان کا جو پارٹنر ہے اس کو یہ خبر ہوگی، تو آپ دونوں کے گھر خراب ہو جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی اذیت ناک تکلیف نہیں ہو سکتی کہ آپ محبت کسی اور انسان سے کرتے ہوں اور میرج کسی اور انسان کے ساتھ ہو جائے، بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ تو اگر اتنی ہی کسی کو آپ سے محبت تھی یا محبت ہے، وہ اتنے دعوے کرتا ہے، تو وہ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اگر نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے، اب آپ اس کی زندگی سے نکل جائیں، بالکل خاموشی سے نکل جائیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں انسان کے بغیر میں مر جاؤں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا،
بہت کم لوگ صرف باتیں سن لیا کریں، موویز میں دیکھ لیا کریں، کسی کے بغیر کوئی نہیں مرتا، لوگ موو آن ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کاؤنسلنگ یا کسی کی ہیلپ نہ بھی لینا، کوئی پروفیشنل ہیلپ، بائی نیچر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، آدمی موو آن ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک سادہ سی ایگزامپل دوں، آپ کی زندگی میں کتنے ایسے آپ کے پیارے، آپ کے عزیز، آپ کے پیرنٹس، آپ کے کولیگز میں سے، آپ کے بلڈ ریلیشن شپ میں سے کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 10-15 دن رونا دھونا ہوتا ہے، 1-2 مہینے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا، بالکل آدمی اپنی زندگی میں نارمل آ جاتا ہے۔ اور جب سال گزر جاتے ہیں تو کوئی یاد نہیں آتی، اگر یاد آ بھی جائے تو اتنی تکلیف نہیں دیتی۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ ایک بندے کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بنا تھا، اب یہ زخم یہ جائے گا نہیں، لیکن وقت کے ساتھ آپ ہیل ہو جائیں گے، اس زخم کا درد جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے مائنڈ سے یہ میموری بھی نکال کر پھینک دی جائے، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ آپ بالکل اس کو بھول جائیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن اس زخم کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں مصروف ہوں گے، اپنے کام میں مصروف ہوں گے، تو آپ کا فوکس اس انسان پر نہیں جائے گا، کبھی کبھار ویسے یاد آئے گی اور نکل جائے گی۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یاد آتی ہے، آنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مائنڈ میں یہ رکھیں کہ اگر دوبارہ آپ نے یہ غلطی کر لی تو اس کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے، آپ کسی کا گھر خراب کریں گے۔ اور میں اکثر لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب آپ کسی انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں، کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، تو فوراً کوشش یہ کریں کہ اس کو ایک حلال ریلیشن شپ کی طرف لے کر آئیں۔ اگر وہ اس وقت دوسرا انسان کوئی اپنی مجبوری، کوئی ایکسکیوز پیش کرتا ہے، فیملی نہیں مانتی ہے جو بھی، تو وہ اسی وقت کلیئر ہو جائے نا۔ 3 سال، 4 سال، 8 سال ریلیشن شپ رہتا ہے، اس کے بعد پتہ کیا لگتا ہے کہ جی اس کی امی نہیں مانتی، اس کے ابو نہیں مانتے، اس کا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو جو ایکسکیوز ہیں ان کو پہلے ہی ختم کر دیں۔ اگر وہ زندگی اس کے ساتھ گزر سکتی ہے، اس کی فیملی میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر مطلب آپ ریلیشن شپ رکھیں، ادروائز چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بڑا پینفل پروسیس ہے۔ جتنا زیادہ آپ کسی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے، جتنی زیادہ آپ کسی کے ساتھ بات چیت کریں گے، اتنی زیادہ ایڈکشن ہوگی اور اتنا زیادہ مشکل ہوگا پھر آگے آپ کے لیے موو آن کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی دنیا بڑی وسیع ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور کسی کی زندگی برباد نہ کریں۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں تو اس انسان کے ساتھ میں نے زندگی نہیں گزارنی، اور اس کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو یاد رکھیے گا، اشفاق احمد صاحب کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دھوکے کو اپنے گھر سے بڑا پیار ہوتا ہے، وہ گھوم پھر کر کہیں نہ وہ اپنے ٹھکانے پر ضرور آ جاتا ہے۔ تو آپ کسی کے لیے گڑھا کھو دیں گے تو آپ خود اس میں جا کر گریں گے۔ آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، کسی کی زندگی، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلیں گے اور ایکسپیکٹ یہ کریں کہ آپ کو زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا، کوئی آپ کا دل نہیں توڑے گا، تو یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ کانشیسلی کوشش کریں کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ ویسے ہم انسان ہیں، مسٹیک ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، انجانے میں جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جو جان بوجھ کر آپ کرتے ہیں وہ نہ کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، کسی کے ساتھ ٹائم پاس نہ کریں، اور ان حرام ریلیشن شپ میں پڑنے کے بجائے اپنی زندگی کا کوئی پرپس ڈیفائن کریں، اور جب کوئی انسان آپ کو اپنے جیسا مل جائے تو فوراً میرج کر لیں، کیونکہ جب تک میرج نہیں ہوتی نا تو انسان کے دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا پارٹنر کیسا ہوگا، اس کا کسی کام پر فوکس نہیں رہتا۔ جب میرج ہو جاتی ہے تو آدمی فوکسڈ ہو جاتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔